حسینہ واجد کو چوک میں لٹکا کر پھانسی دی جائے۔ تراورے کے بیان نے پورے خطے میں تہلکہ مچا دیا۔ ناظرین، سیاست ایک ایسا کھیل ہے جہاں دن کا فیصلہ راتوں رات بدل جاتا ہے۔ یہی کچھ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا۔ ایک دور تھا جب حسینہ واجد پورے بنگلہ دیش پر مکمل حکمرانی رکھتی تھی۔ ہر فیصلہ ان کے اختیار میں تھا اور ہر آواز دبا دی جاتی تھی اور عوام پر ان کے ظلم کی گہری چھاپ بھی تھی۔ مگر ناظرین، قدرت کا نظام دیکھیں۔ آج بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی۔ اس کے ساتھ افریقہ کے بہادر نوجوان صدر ابراہیم تراورے کا ایسا بیان آیا جس نے دنیا کی بڑی طاقتوں تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابراہیم تراورے نے گرج کر کہا، حسینہ واجد کو عوام کے بیچ چوک میں لٹکا دیا جائے۔ یہ جرأت مندانہ بیان عالمی طاقتوں کے لیے بھی حیران کن تھا، مگر آخر اس سخت موقف کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی عالمی اور سیاسی حقیقتیں پوشیدہ ہیں اور پاکستانی میڈیا کو اس خبر پر بات کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب کچھ بے نقاب کریں گے۔ ناظرین، پہلے یہ جان لیجئے کہ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ عوامی انصاف کی ایک بڑی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ مودی کی پشت پناہی سے قائم ہونے والا ظلم اور سیاسی قبضہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ حسینہ واجد نے 1981 سے 2025 تک تقریباً 44 سال بنگلہ دیش پر حکمرانی کی۔ اس دوران انہوں نے سخت اور جابرانہ نظام چلایا، سیاسی مخالفین کو دبایا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عام رہیں، کرپشن کو فروغ ملا اور وہ کم از کم 19 قاتلانہ حملوں سے بچ نکلی، جو ان کی طاقت اور جبر دونوں کا عکاس ہے۔ ناظرین، بھارتی سرپرستی میں وہ ملک کی سیاسی نظام کو اپنے مفادات کے لیے کنٹرول کرتی رہی۔ ان کے دور میں طلبہ تحریکوں اور احتجاج کرنے والوں پر مہلک ہتھیار استعمال کیے گئے، ہر آواز کو طاقت کے ذریعے دبایا گیا۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کے 3 رکنی بینچ کے ذریعے حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی۔ فیصلے کے بعد عدالت میں تالیاں اور نعرے بلند ہوئے۔ عدالت نے واضح کیا کہ انہوں نے عوام کی آواز سننے کی بجائے فتنہ فساد کو ہوا دی۔ طلبہ تحریک کو دبانے کے لیے ڈرون، ہیلی کاپٹر اور مہلک ہتھیار استعمال کرائے۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی کی گئی۔ فیصلے کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ حسینہ واجد کو فوری طور پر واپس کیا جائے اور ساتھ ہی سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کمال اور سابق آئی جی چودھری عبداللہ مامون کو بھی مجرم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس فیصلے کے بعد سب سے غیر متوقع رد عمل افریقہ سے آیا۔ برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے نے نہ صرف اس فیصلے کی حمایت کی بلکہ عالمی طاقتوں کے دوہرے معیار کو کھل کر بے نقاب بھی کیا۔ تراورے کا سب سے سخت جملہ یہ تھا، حسینہ واجد کو چوک میں عوام کے سامنے لٹکایا جائے تاکہ ہر ظلم کا حساب دنیا کے سامنے ہو۔ انہوں نے تاریخ کی مثالیں دیتے ہوئے بتایا، فرعون، حامان، قارون اپنی طاقت کی گھمنڈ میں ظلم کرتے رہے، مگر اللہ کا فیصلہ آیا تو کوئی نہ بچ سکا۔ اسی طرح ہر ظلم کا انجام ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے۔